अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पकड़ इस वक्त शुरू हो चुकी है इमरान खान से। एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाकर उनसे सरेंडर करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब इमरान खान के हवाले से एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज किया और इमरान खान को इसमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, लेकिन मैक्सिमम जो इमरान खान के साथ हाथ किया जा सकता है वो ये है कि इस मामले के अंदर डिले डाला जाए, आराम से सुकून से इमरान खान का केस सुना जाए, फैसला आराम से सुनाया जाए। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और अब तक की अगर इसे सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। माजी के कुछ इवेंट्स के साथ भी इस खबर को मिलाकर जब आप के सामने मैं रखूँगा, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3-4 दिन के अंदर जो कुछ हुआ। एक जानिब तो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और अंसार अब्बासी ने भी अपने कॉलम के अंदर लिखा कि जो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और निगरान हुकूमत इस वक्त जिस तरह के मामलात कर रही है, अब पिछली हुकूमत भी और निगरान हुकूमत भी ये ऑटोमेटिकली एसोसिएट किए जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसकी हीट किसी न किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट को भी महसूस हो रही है। सियासी जमातें भी एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का मौक़िफ़ इस वक्त रख रही हैं और वो सारी जमातें जो एक पेज पर थी, जो वो एक सफ़ा फट चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉपुलर नैरेटिव ऑलरेडी आपके सामने है कि वो कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जो अब मूव हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था, कम से कम मेरे लिए, और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए इमरान खान के केस के हवाले से और उनकी सज़ा मअतली की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस सुनने की कोशिश की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस केस के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये मामला जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है उस वक्त तक तो और कुछ नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कभी खुद बीमार हो जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ जाते हैं। आज भी जो समाअत हुई, ऑल दो आगाज़ में जब इमरान खान के वकील ने यह बात कही कि इमरान खान से उनके वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए, लॉयर्स को मिलने की इजाज़त दी जाए, तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि ज़रूरत ही नहीं है, आज फैसला हो जाना है। उसके बाद यही उम्मीद पैदा हुई कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। ये कोई लंबा चौड़ा फैसला है कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज भी कहा कि मुझे ब्रेक दें, मुझे दवाई लेने जाना है। चीफ जस्टिस ने कुछ जो है वो उसमें वक्फा डाला। वो बहुत एक दिलचस्प मुहावरा है कि आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते, तो आप फिर कम से कम उस शख्स का खाना ठंडा तो कर सकते हैं। बिल्कुल यही इमरान खान के साथ हो रहा है और कुछ तो कर नहीं सकते मगर डिले करके जेल में चंद दिन मजीद रख सकते हैं। अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर दुआ कर रहे हैं कि ये फैसला महफूज ही रहे और ये फैसला गैर महफूज ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी कम एक्सपेक्टेशंस हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से अपने अदम एतमाद का इजहार बारहा बहुत मरतबा इससे पहले भी कर चुकी है। ज़ाहिर है कि अब देखना यह है कि इमरान खान के साथ क्या होता है। खेल फंसा हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताकतवर हलकों के साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका था, जो रवाबित बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, सर्द मेरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी कोसों दूर जा चुके थे मामलात। अब उसके अंदर कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो बर्फ़ पिघल सके और कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो सके और कुछ मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। वहीं दूसरी जानिब वो सारे के सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो बेनिफिशरी थे, जो सोचते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ती रहती है तो उसका हमें फ़ायदा होगा, मगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर इस वक्त मुखालफत में आ चुकी है और आगाज़ जंग या फिर ऐलान जंग करने जा रही है। उन्होंने इशारे तक दे दिए हैं, जंग से पहले जो नकारे बज चुके हैं। फिर ये खबर भी कंफर्म हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी के साबिका सूबाई वज़ीर मुकेश चावला समेत 60 मज़ीद ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। उन्हें स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है और ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये खबर मैंने आपके सामने 3 दिन पहले रखी थी। अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवरेज दे रहा है। ज़ाहिर है ये सब कुछ निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है। ये सवालात खड़े करता है कि निगरान हुकूमत किसकी है। इमरान खान बार बार कहते थे, इन्हें समझ नहीं आती थी। वो जो शेर है ना कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुश गुमा ना हो,
چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، اور ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت طاقتوروں کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک جانب مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنے تئیں نکل رہے ہیں، دوسری جانب لوگ بیلٹ پیپر پر ابھی بھی عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر ٹھپا لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اگر کمپلیٹلی مائنس کر بھی دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے مٹا بھی دیا جاتا ہے، پھر الیکشن میں جایا جاتا ہے تو اس کے باوجود یا تو آپ کا ٹرن آؤٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، یا پھر اگر آپ آزاد امیدوار کسی پہ لوگوں کو بھنک بھی پڑ جائے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے نتائج، انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ کل ہوا، لوگ ابھی بھی خوف اور ڈر کے بت توڑ رہے ہیں۔ بات اب اپنے گھروں تک آ گئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خودکشی کی خبر آ رہی ہے۔ آخر کب تک خدا کا خوف کریں؟ یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ریولوشن عوام لانا چاہ رہی ہے، انقلاب لانا چاہ رہی ہے، اور انقلاب بذریعہ ووٹ لانا چاہ رہی ہے، ریولوشن وایا بیلٹ لانا چاہ رہی ہے، اسے لانے دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 90 دن میں انتخابات کرائیں، باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی یہ جماعتیں مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کالز دے رہی ہیں اور اس میں شامل ہو رہی ہیں، مطلب مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے، اور تاجر جیل بھرو تحریک تک کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ یہیں سے معاملے کی سیریسنس کو ذرا سمجھیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ جو ایم کیو ایم نے کل بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس سچویشن کو نہ کنٹرول کیا گیا تو مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج فسادات کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، دنگے فساد تک اللہ معاف کرے کہیں بات نہ چلی جائے، لیکن جا سکتی ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات کراؤ۔ جے یو آئی اب یہ کہنے پر مجبور ہوئی ہے کہ فروری سے آگے تو کم از کم انتخابات نہ لے جانا۔ فروری میں بھی انتخابات بہت سے ایسے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جنہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ بھی اپنے عروج پر جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو شنید ہے کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور یہ سبھی شکنجے میں آئیں اور پھر ایک نیا ماڈل آف گورننس یا پھر ایک نیا پولیٹیکل ماڈل لانچ کیا جائے۔ اب اس سب میں ایک بڑی خبر ٹریبیون کے اندر، ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس نے رپورٹ کی ہے کہ ویسٹ کوشنز اگینسٹ ڈیلیئنگ پولز، یعنی مغربی دنیا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ویسے انفارچونیٹلی ہم ان کی بات بہت سنتے ہیں، ہمیں ویسٹ کی ٹینشن بھی بہت ہوتی ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین ملک میں ڈیولپمنٹس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ کی ویسٹرن کنٹریز ہیو conveyed to Pakistan that any delay in the parliamentary elections beyond a certain time frame would trigger serious consequences for the country, including the potential downgrading of ties. یعنی جو اہم ترین ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ملک کے اندر ارباب اختیار کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ الیکشن کے اندر کسی بھی قسم کا اگر ڈیلے ہوگا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ڈاؤن گریڈ ہوں گے، خراب ہوں گے، اور آپ کے لیے بہت سیریس قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ماڈل آف گورننس کے ملک کو ترقی دلانی ہے وہ ڈیموکریسی اور الیکشنز کے علاوہ نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ویسٹ کے اندر یہ کنسرن ہے کہ موجودہ سسٹم بہت زیادہ لمبے عرصے تک کھینچا جائے گا اور الیکشنز اس ملک کے اندر نہیں ہونے والے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، لیکن چلیں کونسل آف کامن انٹرسٹ والی بات ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی تھی، جس پر بہت سے لوگوں کو مرچیں بھی لگی تھی۔ خان کو انہوں نے اعتماد میں لیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 3 حصے رکھے ہیں اس لون کے، ایک حصہ ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو دیں گے جو وہ دے بھی چکے ہیں، اگلا حصہ ہم نگران حکومت کو دیں گے، اور اس سے اگلا حصہ ہم نئی آنے والی حکومت کو دیں گے جو منتخب حکومت ہوگی۔ اب کیا یہاں پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز ممکن ہے؟ بار بار بہت سے سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ جب تک مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جاتا، مکمل طور پر پی ٹی آئی کے لیے پرابلمز کریٹ نہیں کی جائیں گی، جب تک مکمل طور پر پی ٹی آئی مائنس نہیں ہوگی، اس وقت تک انتخابات کا امکان نہیں ہے۔ ابھی اگر 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے سارے منصوبے تو خاک میں مل چکے ہیں، سارے کے سارے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں، برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔
اب کہا گیا ہے کہ الیکشنز 90 دن میں ہوں، لیکن چلیں آپ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نئی مردم شماری کروانی ہے. تو نئی مردم شماری کے کیس میں بھی یہ ویسٹ نے کمیونیکیٹ کیا ہے. ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق میں بات کر رہا ہوں اور ڈپلومیٹک سورسز اسے کنفرم کر رہے ہیں کہ ویسٹ نے یہ بات کمیونیکیٹ کی ہے کہ اگر فروری کے اینڈ تک بھی آپ انتخابات نہیں کراتے پھر آپ کے لیے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ فرینکلی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس سے آگے الیکشن ہوا پھر ہماری طرف سے تعلقات میں تنزلی آئے گی، ہماری طرف سے جھنڈی ہے. اب یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے. ابھی بھی سینٹر عمران خان صاحب ہی ہیں اور طاقتوروں کے لیے تمام راستے یوں لگ رہا ہے کہ جتنے منصوبے بنائے گئے تھے وہ راستے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. بہت سی جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف جا رہی ہیں. نواز شریف موجودہ نہیں تو پریویس اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ 2 بڑی گرفتاریاں ہوں. سہیل وڑیچ بھی یہ بات کر چکے ہیں. اس سے 2 دن پہلے میں نے اپنے چینل پر خبر دی تھی کہ جنرل فیض حمید کی اریسٹ اس وقت آن ٹیبل ہے. بات یہ ہے کہ کیا جنرل فیض کی اریسٹ تک بات رکے گی؟ اچھی بات ہے، گرفتاریاں کریں. اگر کوئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی انوالو ہے، سابق آرمی چیف بھی انوالو ہے تو اس سے انویسٹیگیشن کریں. لیکن اس سے ایک نئی روش چل پڑے گی. نواز شریف ظاہر ہے بڑی آگے کی سوچ رہے ہیں تو یہ سارے کنسرنز آلریڈی ڈسکس ہو رہے ہیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن ابھی تک جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ جو نیا موو ہوا ہے، ڈپلومیٹک سورسز نے جو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین نے جس طرح سے پاکستان کو ایک کلیئر میسج دیا ہے، اس سے پہلے وہ ہیومن رائٹس پر بھی بات کر چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.